السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، ہماری آج کی ملاقات کا عنوان کہیں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انفالو تو نہیں کر دیا، چھوڑ تو نہیں دیا؟ یہاں تلک کہ فجر ہو گئی مگر کوئی چرا نہ سکا، لٹا نہ سکا، اٹھا نہ سکا، کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہ بنا، سلامتیوں کے ساتھ یہ شفٹنگ مکمل ہوئی۔ انا کنا منذرین، اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری سنت ہے کہ ہم لوگوں کو ڈراتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور برے انجام اور اس کے برے نتائج ان کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں۔ یہ اس کتاب کا خاصہ ہے کہ جس میں ہم نے لوگوں کو ڈرایا بھی، کچھ خبریاں بھی دی، انذار بھی، تبشیر بھی۔
مالک الملک فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، حکمتوں والے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پہ مبنی ہوتا ہے، وہ حکمت ہمیں سمجھ آ جائے، وہ لاجک، وہ دانائی ہمارے دل و دماغ میں اترے بیٹھے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ امر من عندنا، یہ فیصلے اللہ کے ہیں، یہ کسی اور کے نہیں۔ انا کنا مرسلین، ان فیصلوں کے ساتھ وحی بنا کے جبریل امین کو بھیج کے ہم وقت کے پیمبر کے سینے پہ اتار کے ان کا چناؤ اور انتخاب کر کے ان کی سلیکشن کر کے انہیں رسول، پیمبر، ہادی اور رہبر بنا کر کے بھیجتے ہیں۔ رحمت من ربک، یہ تیرے پروردگار کی خاص رحمت ہے کہ وہ رحمان ہے، جنہیں بھیجتے ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، اور بندوں کے اوپر محبتوں، نوازشوں، عنایتوں اور نعمتوں کی اللہ مسلح دھار بارشیں، آیات کا نزول فرماتے ہیں۔ انہ هو السمیع العلیم، پھر بھی لوگ جو کہتے ہیں وہ مالک سن رہا ہوتا ہے مگر بڑے حوصلے والا ہے کہ سن کے برداشت کرتا ہے۔ العلیم، دنیا کے من میں کیا چل رہا ہے اور زبان پہ کیا ہے، اس چیز کو بھی وہ بڑی اچھی طرح جانتا ہے۔ اور رب السماوات والارض، یہ رحمتوں والا رب وہ رب ہے جو آسمانوں کا بھی مالک، زمینوں کا بھی خالق، وما بینہما، درمیانی ہواؤں اور فضاؤں کے اوپر بھی قادر۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ذکر کر دوں، ارباب جب کرونا سے گزر رہے تھے تو ہمارا 10 لیٹر کا آکسیجن کا سلنڈر لگ بھگ 10,000 اس سے پہلے مل رہا تھا، کرتے کرتے 20 پہ پھر آگے بڑھتا گیا، کتنا مہنگا ہوا، حتیٰ کہ شارٹیج ہو گئی اور ہمیں وہ میسر نہیں آ پا رہا تھا۔ اور جب پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان ایک دن اور ایک رات میں 1100 لیٹر کے قریب آکسیجن استعمال کرتا ہے، تو پھر رب کی طرف سے جو شکر، جو رحمتیں، جو کرم، یہ ناک کی 2 نہروں سے گزرتے ہوئے راستے گردن میں اتار کے زبان اور یہاں سے کٹ لگا کے سانسیں دے کے خون اور اس کے پھیپھڑوں کے خلیات میں ہواؤں کا دباؤ ڈال کے کس طریقے سے پھیلا کے وہاں سے کاربن کو لے کے آکسیجن وہاں پہ شفٹ کر کے یہ آپس میں جو ایکسچینج ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہماری سانسیں وابستہ کر کے زندگی کو حسین بنا کے، خوبصورت اور آسان بنا کے، کتنے حسن اور جمال کے ساتھ ہم جی رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ آکسیجن جو بے رنگ بھی ہے، جو بے مزہ بھی ہے، اس کی کوئی بے بو بھی ہے، سمیل کوئی نہیں، بڑی آسانی اور رحمتوں اور کرم کے ساتھ مالک کی طرف سے میسر ہے۔ وما بینہما، تو پھر آسمان اور زمین کے مابین جو فطرت ہے، نظام فطرت کو مت بدلیے، درخت کاٹ کاٹ کے مت پھینکیے، اس کو لگانے کا رجحان پیدا کیجیے۔ رب نے بنا کے دے دیا، اجاڑا کس نے ہے یہ ہمیں خود دیکھنا ہے۔ سورۃ الدخان میں کچھ ذکر کرنے سے پہلے اللہ تمہید میں یہ ساری باتیں کتاب اللہ کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ ان کنتم موقنین، اگر تم صاحب ایقان ہو، انسان یا جاہل ہوتا ہے یا علم رکھتا ہے، معرفت رکھتا ہے اور عالم ہوتا ہے۔ علم اگر زبان تک رہ جائے تو یہ کفر، استشراق اور الحاد کا باعث بنتا ہے، یہ دل میں اترے تو یہ ایقان اور ایمان بنتا ہے، اور اگر یہ عمل کی دنیا میں پریکٹیکل ہو جائے تو پھر یہ انسان کو ایمان سے آگے بڑھا کے مسلمان بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب مرنے کا کہا تو فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ایمان تو ہے لیکن عمل بھی ہے مرنے سے پہلے، یہ دیکھ لو۔ لہٰذا ایمان اور ایقان کو سامنے رکھیے۔ اب اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کا تذکرہ آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، تم جتنے مرضی بگڑ جاؤ، اکڑ جاؤ، تمہاری گردنوں میں سرگے آ جائیں، تم چودھری، پہلوان، خان، پٹھان، راٹھ بن جاؤ، تم اپنے مان تران سارے لے کر کے قد اونچے کر لو، یاد رہے کہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور ربکم، وہ تمہارا بھی پالن ہار پروردگار، و رب آبائکم، تمہارے وڈیروں کو، تمہارے آباء و اجداد کو، تمہاری گزشتہ پیڑھیوں کو اور تمہاری برادریوں، قبیلوں، کنبوں کو، ان سب کو پالنے والا بھی الاولین، جو پہلے گزر گئے ہیں، وہ اکیلا اللہ ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، لیکن یہ لوگ اپنے آباء و اجداد پہ مان تران کرتے ہوئے، ان کے تذکرے، قصے، کہانیاں بناتے ہوئے اور سناتے ہوئے
ہماری بھیجی ہوئی وحی کو، ہمارے مرسلین کو، انبیاء کو، رسولوں کو، یہ ہمیں بھی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ نہیں، شاید یہ کہنے اور لکھنے کی بات ہے، حقیقی مددگار تو کوئی اور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، انتظار کیجئے تمہاری نافرمانیوں کی پاداش میں۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ نتیجے کے منتظر ہوتے ہیں، اور ہم گاہے بگاہے قوموں کو نتائج دکھاتے رہے۔ اے امت محمدیہ، پہلی قومیں بھی آئیں، اکڑی بگڑی برباد ہوئیں، مٹ گئی، نام و نشان ختم ہو گئے، حق کا بول بالا ہوا، باطل کا منہ کالا ہوا۔ تمہارے لیے بھی کچھ نشانیاں ہیں۔ محبوب نے دعا کر رکھی ہے، میں اجتماعی طور پہ شاید نہ پکڑوں لیکن پھر بھی نشانیاں موجود ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کہاں 393 پہ انڈیا اور 391 پہ فضا کا لیول خرابی میں پاکستان کا، اور پھر اس طرف کو بڑھتے ہوئے وہ تھائی لینڈ تلک اور باقی ممالک میں کس حد تک ہم اس کیفیت کا شکار ہیں کہ جسے ہم سموگ کہتے ہیں، جس میں گرد و غبار ہے، دھوئیں کی مکسنگ ہے، سانس لینا مشکل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ موسمی تغیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منتظر رہیے، یہ ہماری پکڑ ہے۔ ہم اب بھی، کل بھی اور آنے والے دنوں میں بھی، قیامت کی بڑی نشانیوں میں بھی تمہارے لیے یہ نشانی رکھ رہے ہیں کہ اعلانیہ دھواں تمہیں سمیٹے گا اور لپیٹے گا۔ یغشن ناس، لوگ اس کی لپیٹ میں ہوں گے، اس قدر لپیٹ میں ہیں کہ رات گوجرا سے ملتان والی پوری موٹر وے بند، اور لاہور سے اسلام آباد والی موٹر وے بند، اور پھر اسی طرح جڑا والا سے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ جو لنک ہماری موٹر وے ہے پیر محل والی، یہ بھی بند۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ کھلے راستے، یہ اعلانیہ راستے، یہ واضح راہیں، یہ ان کے اوپر لگے ہوئے ریفلیکٹر، یہ آئی کیٹس، یہ جس کو ہم بڑا محفوظ سمجھتے تھے، وہ راہیں بھی جواب دے گئی اور نگران بھی جواب دے گئے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں انتظار میں رہیے، ادھر تمہاری باری ہے، ایک ہماری باری ہے۔ آپ اس کو نارمل سمجھ رہے ہیں، ھذا عذاب علیم، یہ کبھی فوگ بن کے، کبھی سموگ بن کے، کبھی حادثے، کبھی جسم، کبھی صحت، کبھی تمہارے بچوں کے چھوٹے چھوٹے پھیپھڑے۔ آج دنیا پریشان ہے کہ فیکٹریاں بند کریں، آپ کو بھٹھے بند کرنے چاہیے، آپ کو چمنیاں بند کرنی چاہیے، اسکول کالج کیوں بند کیے ہیں؟ یہ تو دھواں نہیں چھوڑتے۔ معذرت کروں گا، اگر یہ آپ کے انہی چمنیوں سے سموگ بنتی ہوتی یا آپ کے ان کارخانوں سے، تو فیصل آباد کے کارخانے 12 مہینے چلتے ہیں، لاہور کے کارخانے، رائے ونڈ کے کارخانے اور فیکٹریاں 12 مہینے کام کرتی ہیں۔ انڈیا کے اندر بھی یہی 12 مہینے چلتا ہے۔ پیچھے ذرا چلیں ویتنام کی طرف، ہنوئی کی طرف، یہ بھی 12 مہینے اپنے سیٹ اپ میں رہتے ہیں۔ تب کیوں نہیں ہوتا؟ یہ اللہ کی طرف سے پکڑ، خاص پہچان، علامت۔ لیکن کوئی عذاب سے سیکھنا چاہے، ایک سرخاندی آتی تھی، ہمارے والدین ڈر جاتے تھے، گھبرائے ہوئے چارپائیوں سے بیٹھ کے دائیں بائیں اٹھ کے چلنے لگتے، بیٹا پتہ نہیں کہاں قتل ہو گیا ہے، یہ سرخاندی آ گئی ہے۔ آج سیاہ اندھیرے بھی ہیں، سموگ بھی ہے، دھواں بھی ہے، گرد و غبار بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، گلے پکڑے ہوئے ہیں، بخار کی علامتیں ہیں، جسم دکھ رہا ہے، مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نارمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نارمل نہیں، ھذا عذاب علیم، یہ تمہیں درد دینے کے لیے دنیا کی تھوڑی سی درد کا عذاب دکھا رہا ہوں، ابھی اور بھی آنا ہے، یہی نہیں، لیکن میں لٹاؤں گا کیسے؟ کاش کوئی کہنے والا ہو کہ ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون۔ اس کی دعا بھی سکھائی۔ ہم شاید ہر چیز کو لائٹ لینے لگے ہیں جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، ہر بات مذاق میں چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یونس کا عذاب ٹال دیا تھا جب وہ اجتماعی طور پہ تائب ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں ملتی کہ اللہ نے کسی قوم پہ فیصلہ کر لیا ہو اور عذاب کو ٹالا ہو۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، یہ آیت نمبر 12 ہے سورۃ الدخان کی۔ انڈر لائن کیجئے، بچوں کو پڑھائیے، گھر میں پڑھیے، اہتمام کیجئے، رجوع اور انابت کیجئے، جھکیے، مٹ جائیے، اپنی خطاؤں پہ اپنی آنکھوں کا غسل کیجئے، صرف ناک منہ نہیں۔ ہم بہت کچھ چھوڑ چکے، قرآن کو اور صاحب قرآن کو انفالو کر چکے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انا لہم الذکریٰ، ان لوگوں کے لیے یہ عبرت کیسے بنے، عبرت کا سامان اور سبق کیسے بنے؟ انہیں کیسے پتہ چلے کہ رب ناراض ہے؟ انہیں کیسے معلوم ہو؟ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ، حالانکہ رسول
پیغمبر ہمارے نمائندے سب کچھ بتا چکے ہیں، صورتیں آ چکی ہیں، سورہ انبیاء اتری، سورہ ہود اتری، سورہ یونس اتری، سورہ یوسف اتری، سورہ ابراہیم اتاری گئی، آل عمران اتاری گئی، سورہ آراف اتاری گئی، قوموں کے تذکرے کیے گئے، سورہ بقرہ میں بتایا گیا، کہاں کہاں نہیں سمجھایا گیا کہ لوگوں منہ زور مت بنو، تم مدر پدر آزاد نہیں ہو، ہوش کے ناخن لو، جینا ہے تو کسی طریقے سے جیو اور بندے بن کے جیو۔ اللہ فرماتے ہیں ثم تولوا عنہ، ہم نے انبیاء بھیجے، انہوں نے ان سب کو انفالو کر دیا، چھوڑ کے منہ موڑ کے چلے گئے، گویا وہ آئے ہی نہیں۔ جناب سوچئے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے، قوم امڈ آئی، قوم امڈ آئی، وقت کے پیغمبر آئیں گے تو قوم نہیں امڑے گی، آئے گی، لیکن 1 2 3 4 دن ذوق کے، اور اس کے بعد یوں لگتا ہے کہ شاید ہمیں یہ لگے، اگر آج پیغمبر آ جائیں تو ہمیں یوں لگے گا یار یہ وہابیوں والے مسئلے بیان کرتے ہیں، یہ سنیوں والی بات کرتے ہیں، یہ اہل تشیع والا رخ اپناتے ہیں۔ ہم پیغمبر کو بھی اپنی مرضی سے فالو انفالو کرتے ہیں کہ نبی کو میری چاہت کے مطابق فیصلہ فتویٰ دینا چاہیے، خود نہیں بدلتے، قرآن بدلتے ہیں، مزاج نہیں بدلتے، صاحب قرآن کا مزاج بدلتے ہیں، سیرت نہیں بدلتے، صاحب قرآن کو کہتے ہیں آپ اپنی سیرت بدلیے، اپنی رویے نہیں بدلتے، احادیث کے متن بدلتے ہیں، آیات کے الفاظ بدلتے ہیں، معانی مفاہیم بدلتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہودیوں نے بھی یہی حرکت کی تھی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان ظالموں نے یہ کیا تھا کہ کلمات کی ترتیب بدلی، الفاظ بدلے، حروف بدلے۔ آپ دیکھیے نا کہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کہاں 786، بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ، کائنات کوڈ ورڈ ہے، فلاں کوڈ یہ ہے، فلاں یہ ہے، یہ کوڈ تمہیں آ کر کے جبریل امین نے بتائے تھے، یا اپنے بنا بنا کے گھڑ گھڑ کے ان کے رخ موڑ کے کتاب اللہ کیا چاہتی ہے، رب کیا چاہتے ہیں، آیات کی برکت، الفاظ کی برکت کیا ہے، اور آپ جو ہے ساری کوڈ ورڈیں، یہ تمہارا کمپیوٹر نہیں ہے کہ آپ اس کی لینگویج بول کر کے کچھ اور شو کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی کھلی اعلانیہ کتاب ہے، الفاظ ہیں، ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کیا، انہوں نے کیوں انفالو کیا ہے، وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونَ، پہلے لوگوں نے کہا یہ کسی کا سکھایا گیا اور پڑھایا گیا ہے، اسے کسی نے کہا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی خلاف ورزی کرو، معلم، سکھایا گیا ہے، یہ کہیں سے پڑھ کے آیا ہے۔ جواب آیا 40 سال تم میں رہا ہے، کہاں گیا ہے بتاؤ؟ 4 دن کے لیے شام گیا تجارتی قافلے میں، تمہارے مکہ والے ساتھ تھے، لإیلاف قریش، قریش کے لوگ ساتھ تھے، کس کے پاس بیٹھ کر کے پڑھا، کون سی بکس لے کے آیا، کون سا وہاں سے جو ہے وہ سافٹ ویئر اپنے اندر انسٹال کروا لایا؟ ایسا نہیں ہے۔ کچھ کہنے لگے اگر ایسا نہیں ہے تو مجنون، پھر پاگل ہے معاذ اللہ۔ حضرات انہوں نے لفظاً پاگل کہا تھا، اور ہم نے خود کو دانا کہہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پریکٹیکل سے یہ لفظ بول رکھا ہے۔ یہ لفظ بول رکھا ہے۔ میں ایک دن ایک جگہ تھا، پڑھے لکھے لوگ تھے، آفیسرز تھے، ہمارے ایک ساتھی وہ اپنے سادہ لباس میں آ گئے، اور اسے ہم سادہ لباس کہتے ہیں جو اپنا شلوار قمیض ہے، اور انہوں نے چپل پہنی ہوئی تھی۔ باس غصے میں، بگڑے ہوئے ہیں، اور مزید یہ تھا کہ ان کے سر پہ کیپ تھی۔ بس لفظ بولا گیا، آ کی پاگلانا پایا ہی، تیری قوم، تیری تہذیب، تیرا تمدن، تیری ثقافت، تیری میری اصل، تیری میری اساس۔ اگر کہتے ہو نا کہ لباسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جون سا پہن کے نماز پڑھ لو، تو پھر اتنی وسعت دیجئے کہ جون سا پہن کے یہ کسی ادارے میں آنا چاہے تو وہاں بھی آنے دیجئے۔ بینکرز کیوں پریشان ہے بیچارے، سٹوڈنٹس کس لیے؟ وہ جناب اس میں ضروری ہے، امیر اور غریب کا فرق مٹتا ہے۔ اگر یہ آپ نے فرق مٹانا ہوتا
تو پھر اپنی تہذیب میں رہ کر کے بھی کچھ کیا جا سکتا تھا۔ لباسوں کا فرق آپ نے خود ڈالا ہے، انہیں مزدوروں کا لباس آپ نے خود کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی کو آپ نے بیروں کے سر پہ دیکھے، وہ صرف دروازے اور گیٹ کھولنے تلک محدود آپ نے کروایا ہے، اور اگر کوئی پہن کے آ جائے تو تمہیں یہ عام پگلا لگتا ہے۔ ایسے نہیں ہے، وہی شخص ٹائی وائی لگا کے اور وہ خاص تہذیب جو باہر والوں نے آ کر کے دی تھی وہ لے، تو پھر آپ راٹ باٹ ٹھاٹ اور شان شان اور بلے بلے کیا کہنے۔ اگر اسی لباس سے فرق کرنے والی یہ تہذیبیں پیدا کرنی ہے تو یاد رہے کہ پھر آپ کچھ اور کرنے جا رہے ہیں۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، اللہ کہتے ہیں عذاب تو ہم ٹال دیتے لیکن تم ٹلنے والے نہیں، تم جن حرکتوں میں پڑے ہو یہ تم نے کرتے رہنا ہے، لہٰذا ہم بھی، تم لوٹتے رہتے ہو ہم بھی لوٹاتے رہتے ہیں۔ ان عدتم عدنا، تم ذرا بگڑ کے دیکھو ہم تمہارا بگاڑ نکال کے دیکھیں گے، تم اکڑ کے دیکھو ہم تمہاری اکڑ توڑ کے دیکھیں گے۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں یہ ابھی ہلکی پھلکی سزائیں ہیں، لیکن یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جب ہم وہ دن، وہ روز، جس دن ہم وہ پکڑیں گے اور ایسی جکڑیں گے کہ جس سے بڑی پکڑ کوئی نہ ہو۔ انا منتقمون، آؤ ہمارے مقابلے میں، لیکن جس دن ہم نے انتقام لیا ہمارے ہی باغی بنے ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، دنیا کی ایک سپر پاور اور سپریم پاور لیڈر خود کو کہنے والا، انا ربکم الاعلی، کائنات کا سب سے بڑا اونچا رب میں، کیونکہ اس نے حامان سے وہ بلڈنگ بنوائی تھی جو آج بھی کسی سے اتنی اونچی بلڈنگ نہیں بنی۔ لگے ہیں مقابلے میں، میدانوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کے فیصلے، کتاب اللہ کی باتیں، اس پہ چڑھ کے کہنے لگا میرے سے اونچا کوئی نہیں، انا ربکم الاعلی۔ اللہ نے خود ذکر کیا ہے ان کے آگے بھی کون کون سی ترقیاں تھیں۔ وجاءہم رسول کریم، ان کے پاس کرم والے، کرامتوں والے، معجزوں والے، رب کریم کی تعلیم والے پیمبر جناب موسیٰ و ہارون آئے۔ ان عدوا الی عباد اللہ، لوگو رب کے بندے ہو تو رب کی طرف لوٹو، حقوق جو ہیں فرائض سمجھ کے ادا کرو۔ انی لکم رسول امین، میں امانت والا پیمبر بن کے تمہارے پاس۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، رب سے بڑے نہ بنو، رب سے بڑے نہ بنو۔ آپ اور میں رب سے کہاں کہاں بڑے ہیں، یہ میرا ایک زندگی رہی تو الگ ٹاپک ہے۔ ہم نے رب کو کہاں کہاں چھوٹا کیا ہوا ہے اور خود کو بڑا کیا ہوا ہے۔ نفس کو بڑا کیا ہوا ہے، نفس بنانے والے کو چھوٹا کیا ہوا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِتَقْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ اللہ نفس بنانے والی اپنی قسم اور نفس کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں مجھے ان دونوں کی قسم، جس نے اس کو بنایا اس کی قسم، پھر جس نے اس میں خیر اور شر کو ایکسپٹ کرنے کے سینسر اور سمجھنے کی دانائیاں اور عقل مندیاں اور پہلو رکھے، مجھے اس کی بھی قسم۔ قد افلح من زکاہا، کتنا کامیاب ہے وہ کہ جس نے اسے چھوٹا بنا کے رکھا، صاف کر کے رکھا، بندہ بنا کے رکھا، بندگی کے دائرے میں رکھا۔ وقد خاب من دساہا، برباد اور تباہ ہو گیا جس نے اس کو اپنے خالق اور مالک سے بڑا بنا کے، ضدی بنا کے، اکڑو بنا کے، انا والا بنا کے، ہٹ دھرم بنا کے، متعصب بنا کے رکھا۔ پھر اللہ مثال دیتے ہیں کذبت ثمود بطغواہا، یہی کام کیا تھا، انہی آیات کو جھٹلایا تھا۔ سمود نے طغیانی دکھائی تھی، اپنی اوقات اور اپنے آپے اور اپنے ضرب سے باہر آئے تھے، اتنا قد نہیں تھا جتنی اپنی اٹھان دکھائی تھی۔ پھر ہم نے جب برباد کیا تو زمین پہ آج ان کا نام و نشان نہیں، بلڈنگیں رہ گئی ہیں لیکن بلڈنگوں میں رہنے والے آباد کار نہیں ہیں۔ اللہ یہاں بھی کہتے ہیں، پیغمبر نے آ کے کہا ہے رب سے بڑے مت بنو، اللہ کو اپنی بڑی بڑی انائیں مت دکھاؤ،
इन्नी आतीकुम बिसुल्तानिम मुबीन, मैं तुम्हारे पास बड़े प्रूफ लेके, दलाइल लेके, मोजज़े लेके, सुल्तान लेके, आयात लेके, तौरात लेके, अल्लाह की किताब लेके, हक और हकीकत लेके हाजिर हुआ हूँ, ले लीजिए। व इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम अन तर्जुमून, तुम सारे मिल के भी अगर मुझे मारना चाहते हो, रजम करना चाहते हो, मिटाना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो, मेरी जुबान बंद करना चाहते हो, मेरा गला न बोले तुम गूंग करना चाहते हो, मेरे वजूद को मिटाना चाहते हो और मेरा डीएनए खत्म करना चाहते हो, मेरा नामो निशान न रहे, तुम करके देख लो, मैं रब की पनाह में आता हूं कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सको। हजरात, ये जुमला अल्लाह की पनाह में आने के लिए, व इन्नी उज़्तु बिरब्बी, दुनिया के बड़े तावीज़ात में से एक तावीज़ है जिसे लिखने की जरूरत नहीं, जिसे डोले गले, अपनी रान या पिंडली या पांव टखनों से लटकाने बांधने की जरूरत नहीं, जिसे घर के दरो दीवार में दबाने या ऊपर पत्थर रखने या बहते पानियों में बहाने या किसी जो है चलती हवा और दरख्त की टहनियों से बांधने या पंखों से बांध के घुमाने की जरूरत नहीं है। इसे जला के राख की जरूरत नहीं, इसे अपने रब के साथ पासवर्ड लगा के अपने अल्लाह के हुजूर खुद को पेश करना और अल्लाह की कस्टडी में, निगरानी में और उसकी सिक्योरिटी में देना इंशाअल्लाहुल अजीज। यहाँ लफ्ज़ आते हैं, ये तावीज़ कैसा था? फदआ रब्बहू, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, दुआ मांगी, मुनाजात की, गिड़गिड़ाए, आजिज़ी की, इनकिसारी की और रब को शिकायत लगाई। अल्लाह से डरा करें कि नबी कहीं किसी की शिकायत लगा दे। या तो दुनिया की लगी हुई आम शिकायत, हमने पोर्टल्स बनाई हुई हैं जी, इस पे फुला ये इत्तला कीजिए, ये बताइए, हम फौरी एक्शन लेंगे। इंसान ले पाया या ना ले पाया? पैगंबर ने रब को अगर शिकवा कर दिया तो फिर बचता कुछ नहीं। यह मूसा अलैहिस्सलाम का शिकवा सुनिए, फदआ रब्बहू अन्ना हाउलाई कौमुम मुजरिमून। अल्लाह ये मुल्ज़म नहीं है, ये मुजरम है। मुल्ज़म और मुजरम का फर्क आप मुझसे बेहतर समझते हैं। जब तलक किसी के ऊपर इल्ज़ाम है, FIR कटी है, उसके ऊपर कोई दावा दायर किया गया है, अदालत में केस लगा है, ये बंदा मुल्ज़म है। जब तक गवाह लग के, दलाइल, प्रूफ ये सारे मिल करके जुर्म, गुनाह जो है, इल्ज़ाम साबित नहीं हो जाता, वो जुर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता, ये बंदा तब तलक जो है मुल्ज़म है। मुजरम तब है जब चालान काटा जाए और लिखा जाए कि ये मुजरम है और गुनाह साबित हो चुका है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह इनका जुर्म साबित हो चुका, बार बार देखा जा चुका। और हुजूर ने भी क़यामत के दिन उम्मतियों, आपके और मेरे खिलाफ इसी तरह का एक शिकवा, इसी तरह की एक रिपोर्ट, इसी तरह का एक मामला अल्लाह के साथ शेयर करना है। या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, अल्लाह मेरी इस कौम ने तेरी उतारी हुई मुझ पे किताब कुरआन को अनफॉलो कर दिया था, कुरआन को अनफॉलो कर दिया था। जो कौम इसका एक रुकू ना खोल सके, जो कौम डेली एक आयत न पढ़ सके, रब का एक मैसेज न देख सके, एक हुक्म लेके आगे शेयर न कर सके, फिर अल्लाह तो कहते हैं वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। बड़ा तू है कि मेरा साल गुजर गए, मेरी ये इतनी साल गिरा है, मेरा हैप्पी बर्थडे है। मालिक कहते हैं वल अस्र, सूरज ढलने लगा है, जमाने की वक़्त की कसम, और सुइयों से बंधे हुए तू समझता है मैं आज़ाद हूँ। मैंने तुझे वक़्त का पाबंद करके, तेरे ये दिन वापस नहीं लौटेंगे, तुझे जोड़ा है, ईमान है, अमल है, अमल कर लिया है, दावत दी है, दावत दे ली है, तकलीफ पहुंची है, सब्र किया है। जिंदगी में ये तेरे 4 काम, बड़े काम करते हो, दिन रात करते हो, ट्रिपल टाइम शिफ्टें लगाते हो, ड्यूटियां लगाते हो, 2-2 दिन जागते हो, रातों को भागते हो, दिन को भागते हो। ये भी किया कभी? आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है जिसको मैंने जस्ट इसके लिए, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है सारा दिन कॉलेज के अंदर भी मेरा यही सेटअप है, उसके बाद सफरों में भी यही सेटअप है, रात का भी यही सेटअप है। वापसी पे लौटते हुए एक आयत, उसका मा लहा व मा अलैहा,
الفاظ، معانی، مفاہیم، مطالب، مقاصد، اور ایک دو نہیں، 14 اہل علم مختلف مسالک کے، ان کو دیکھنے کے بعد انگلش میں، اردو میں، اس سے نکلنے والے مسائل، فوائد، نتائج، معاشرتی رویے، ان کو سینڈ کرتا رہتا ہوں۔ بعض ساتھیوں کی طرف سے تو محبت آتی ہے، جی شکریہ، اور اگر نہ آئے تو میسج آ جاتا ہے، جی آج پہنچا نہیں یا لیٹ ہو گئی ہے۔ کچھ احباب کوشش کرتے ہیں کہ اس نمبر کو بلاک کر دیا جائے، یہاں سے قرآن کی ایک آیت آتی ہے، کہلوا کے کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ چلیں، لوگ کیوں پریشان ہوں گے؟ جن لوگوں نے کہا ہوا تھا نا کہ آیات کے لیے ہمیں وہاں ایڈ کر لیں، میں نے ایک گروپ بنایا، کیونکہ اتنا کچھ بھیجنا ڈیلی اور پھر اس کا ہزاروں میں جانا ایک برڈن بھی ہوتا ہے سیل پہ، اور اللہ کا شکر ہے انہیں صرف جا رہا ہوتا ہے تو اللہ کی کتاب کی ایک ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، ویسے نہیں تو ایک آیت پڑھنا مشکل نہیں۔ میں نے اس کو گروپ میں کنورٹ کیا، دھڑا دھڑ دوست احباب لیفٹ ہونے لگے، تو خوشی بھی ہوئی، ہنسی بھی آئی اور دکھ بھی ہوا، تینوں ملے جلے جذبات اور کیفیات ہیں۔ یہاں پہ اگر میں کوئی ایسی ویسی چیزیں پھینکتا تو دنیا دھڑا دھڑ آتی، واللہ آتی، لیکن نہیں معلوم کہ یہ چیز کیا ہے، یہ نعمت کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، مجھے بھی بھلایا، میری سیرت بھی بھلائی، میری صورت بھی بھلائی، تعلیمات بھی بھلائی، احکام بھی بھلائے، اللہ اور تو اور تیری اتاری ہوئی کتاب بھی بھلا ڈالی، انفالو کر ڈالی۔ کب سے کیا ہوا ہے، کب سے چھوڑا ہوا ہے۔ رات میں ایک جگہ تھا، ایک خطیب نے پوچھ لیا، آپ کی بھری مجلس میں 60 سالوں سے آپ کی پرانی کانفرنس چلی آ رہی ہے، کوئی بندہ آیت الکرسی کا ترجمہ سنائے گا؟ سب کے منہ نیچے تھے، سب کے منہ نیچے تھے۔ بیچ میں ٹیچر بھی تھے، یہ نہیں کہ وہ اہل علم نہیں تھے، ٹیچر بھی موجود تھے، لیکن اتنی جرأت، اتنی ہمت نہیں تھی، کیونکہ ہم بہت کچھ پڑھا لیتے ہیں، اور صحیح لکھا کسی نے، جس نے بھی لکھا کہ انگلش اتنی پڑھی ہے کہ انگریزوں سے بھی بہتر ان کو گرامر کے ساتھ پڑھا لیتے ہیں، عربی اتنی بھی نہیں جانی کہ اپنے بچوں کو سادہ قرآنی قاعدہ پڑھا سکیں۔ ابھی تک ہماری بے زیر بے ہی ہے نا، بازیر بھی تو نہیں ہوئی، وہ طریقہ تو ہمیں نہیں آیا، باقی ہمیں پتہ ہے پیزے کی ویرائٹی کیا ہے، اس میں ڈالنا کیا ہے، اس میں کون سی چیز کم ہے، ہم ایک ایک چیز سکھاتے ہیں، نہیں سیکھ پائے تو اسی کو نہیں سیکھے، انفالو کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے محبوب نبی کہتے ہیں اللہ یہ مجرم ہے۔ اللہ نے کہا اچھا محبوب ایسے کرو، فاسر بعبادی، یہ کون سے محبوب ہیں؟ بڑے لاڈلے محبوب، اور بڑے اللہ کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کر لیتے تھے، موسیٰ کلیم اللہ، اور کبھی پیار میں مچل بھی جاتے تھے، اور ان کا مچلنے میں بھی ایک حسن تھا، اللہ تینوں ویکھنا ہے۔ موسیٰ ویکھن دے معاملے اگے، لا تدرکہ الابصار لن ترانی، یاری نہیں، پھر ویکھنا تے آیا، پھر اللہ نے جیسے دکھایا وہ دنیا کے سامنے ہے، قرآن اس پہ ذکر کرتا ہے۔ بہرحال اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام لو اپنی قوم کو لیجئے، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، جنہوں نے مجھے فالو کیا ہے نا اور آپ کو کیا، ان کو لے کے نکلو، چلو رات کو، یہ آپ کے پیچھے آئیں، متبعون آپ کو فالو کریں۔ اور جو یہاں سے انفالو کر گیا تھا، کہاں گیا تھا؟ اگلا منظر دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، میرے آج نیل کو موجیں مارنے دے، ٹھاٹھیں، اور اس دریا کو، سمندر کو، اس نے بہت کچھ اپنے اندر دیکھا ہوگا، لیکن اکڑے بگڑے ہوئے لوگ شاید اس نے اپنے اندر نہیں دیکھے ہوں گے۔ بہت کچھ مخلوقات ہوں گی، آج ایک نئی مخلوق آ رہی ہے، انہم جند مغرقون، میں پوری کی پوری فوج کو اور ان کی موج کو سمندر کی موجوں کی نظر کر کے غرق کرنا چاہتا ہوں۔ آسمانوں پہ فیصلے ہیں تیری بربادی کے، اور اہل زمین کو خبر بھی نہیں عرش بری پہ فیصلے کیا ہو رہے ہیں، اور اہل دل، اہل نظر، اہل فکر، مرسلین، وہی پیمبر، کیا مشورے ہو رہے ہیں بربادیوں کے، اور یہاں موج آزادیوں میں ہے، قوم آزادیوں میں ہے۔ کم ترکو من جنات و عیون،
پڑھیے مصر کی تہذیب کو، ثقافت کو، زراعت کو، تمدن کو، آفاقی ان کے رہن سہن کو، سماج کو، معاشرت کو۔ اللہ کہتے ہیں جب ہم نے غرق کیا، کم ترکو من جنات و عیون، انہوں نے کتنے کتنے بڑے باغات بنائے ہوئے تھے اور گھروں کے صحن میں باغات لگائے ہوئے تھے، بیچ میں چشمے چلا رکھے تھے، آبشاریں تھیں، بڑے بڑے فوارے لگے ہوئے، ان چشموں سے بنے ہوئے گھر، آبادیاں، وزروع، اتنے اتنے کھیت اور کھیتیاں، فصلیں لہلہاتی۔ اور آپ کو پتہ ہے جب آپ کسی فصل والے علاقے سے گزرتے ہیں تو وہ ایریا کتنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے منظر کشی کی، وَمَقَامٍ کریم، ٹھہرنے کی اتنی اتنی اچھی جگہیں، پڑاؤ، طعام، قیام، آرام، وسعتیں، اور یہ سارا کچھ اللہ فرماتے ہیں نعمتاً کانوا فیہا فاکہین، ایسی ایسی نعمتیں، ایسی ایسی نعمتیں، ایسے ایسے پھل، ایسے ایسے فروٹ، ایسی ایسی عنایتیں کہ جن کے اندر بہت ہی مزے میں تھے، مزے میں تھے، انجوائمنٹ۔ کہاں جا رہے ہو؟ پکنک کرنا ہے، بڑا انجوائے کیا ہے، ہلا گلا کیا ہے، موج مستی کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ تھا، کذالک، وہیں کا وہیں پڑا رہ گیا، یہ نہ رہے، بنائے ہوئے رہ گئے، بنانے والے نہ رہے، مکان رہ گئے، مکی نہ رہے، فصلیں رہ گئی، کسان نہ رہے، آبادیاں رہ گئیں، آباد کار نہ رہے، گھر رہ گئے، مالک نہ رہے، فوج ختم ہو گئی، ملک باقی رہ گئے، حکمران مار دیے گئے۔ پھر اللہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا سسٹم رک گیا، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے قوم بدل کے رکھ دی قبل اس کے کہ میں اور آپ بدل دیے جائیں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ میں بات تو ابھی اس صورت کو آگے بڑھانا چاہتا تھا، لیکن جو میرا ٹاپک ہے میں اس کو بھی ساتھ لے کر کے آؤں، تھوڑا چیک کریں۔ حکمران طبقہ ذرا بالخصوص سوچے، حضور علیہ السلام نے بہت کچھ کہا ہے حکمرانوں کے بارے میں۔ اللہ جس کو قوم کی زمام دے دے اور پھر وہ اس میں خیانت کرے، کیا یہ والا پیغام غادر بنے اور قیامت کے دن، میں کوئی ویسا لفظ نہیں بولنا چاہتا جو حدیث کے لفظ ہیں، صرف انہی کو اٹھانا چاہتا ہوں، وگرنہ مانا تو اس کا گہرائی میں میرے لب و لہجے میں کچھ اور بنتا ہے۔ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ اس کی بڑی مشابہت ہوتی ہے، یہ کچھ بائکس کے پیچھے ڈنڈا اور اوپر بتی لگی ہوتی۔ ایک مثال لے لیں، ہم یہ بچنے کے لیے تاروں سے آگے پیچھے ڈنڈے لگا کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کیسا ہوگا کہ انسان ننگا ہو اور پیچھے ڈنڈا گاڑا جائے اور اس پہ جھنڈا لگا اور اس پہ لکھا ہو کہ یہ فراڈیا ہے، دھوکے باز ہے، غادر ہے، وعدے کچھ اور تھے، عہد و پیمان کچھ اور تھے، قوم کے ساتھ باتیں کچھ اور تھیں، دھوکہ دیا اس نے 5 سال، فراڈ کیا قوم سے، بھول گئے، انفالو کر دیے اس جملے کو۔ قیامت کے دن اللہ اپنا سایہ دے گا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سر فہرست کون ہے؟ امام عادل، عدل کرنے والا حکمران، عدل کرنے والا۔ کہاں ہے عادل؟ انفالو نہیں کیا ہوا۔ یہ ظلم، یہ زیادتیاں، یہ ٹیکسز، یہ لوگوں کے مال، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اس جملے کو، اس اصول کو، اس نہیں کو، اس ممانت کو، اس حرمت کو انفالو نہیں کر دیا ہم نے، کراس ہی نہیں کر دیا، فارغ ہی کر دیا، نکال کے رکھ دیا، نہیں پڑھتا کوئی اس کو۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی مجلسوں میں اس کا بھی ترجمہ ہو۔ چلیں جی آگے چلیے، فوج کی طرف آئیے اور پولیس کی طرف آئیے۔ یاد رکھیے، جو قوم اپنی فوج کی اور پولیس کی، اپنے گارڈز کی اور اپنے پاسبانوں کی پشت پہ نہیں کھڑی ہوتی، وہ جیتا نہیں کرتی، وہ ہارا کرتی ہے۔ داخلہ جنگی ہو، خانہ جنگی ہو، آپس کے امور نمٹا لیں گے، تم کون ہوتے ہو؟ معاملہ بنا۔ حضور علیہ السلام کی رحلت سے پہلے آپ نے فوج کو روانہ کر دیا اسامہ بن زید بن حارثہ کی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی لیڈ میں سپہ سالار بنا کے رومیوں کی طرف، سپر پاور کی طرف، اور خوشخبری اتر چکی ہے،
الف لام میم غلبت الروم، روم گیا، پرخچے ہو گئے اس کے، مغلوب ہو گیا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ 3 لاکھ کی فوج میری حضور کی فوج کے سامنے، 7 لوگ اس پورے سین کو جیت کے آئے تھے، کوئی فلم یا ڈرامے کا سین نہیں ہے، ریئل کے سامنے 30,000 کھڑے، اور ان میں سے آگے جو کمانڈ چل رہی ہے، جو سفارت چل رہی ہے، 7 لوگوں کی تھی، 2 دائیں 2 بائیں، درمیان میں گھوڑے پہ ایک ہستی، اور پیچھے، اور پھر شاہ روم، سر کا اڑنا، تلوار سے جانا، نیزے پہ اٹھانا، فضا میں لہرانا، اور پھر رومیوں کے حوصلے پست ہونا. کیوں نہ ہوتے؟ قرآن کہہ رہا تھا غلبت الروم، دبا دیا ہم نے، مٹا دیا. ابھی حضور کا یہ لشکر کچھ فاصلے پہ گیا ہے تو خبر ملی کہ حضور اللہ کو پیارے ہو گئے. لشکر لوٹ آیا مگر ہم نہیں لوٹے. ہم نے آج تک اس موقف کو انفالو کیا ہوا ہے کہ حضور اللہ کو پیارے ہوئے، حضور فوت ہوئے ہیں، اسی پہ لڑ مر گئے ہیں. جماعتیں گئی، نمازیں گئی، اخلاص گیا، عمر بھر کی محنتیں، ریاضتیں، تعلیم، تربیت گئی. بس یہ جو سامنے والا ہے نا، یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ حضور کو سمجھتا ہے کہ زندہ ہے، یہ حضور کو سمجھتا ہے کہ آپ فوت ہو گئے. اس پہ لڑ پڑے، حیاتی مماتی کے چکر چلے. صحابہ لوٹ آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات دیکھنے کے بعد کہ جب بغاوتیں کھڑی ہو گئی ہیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، زکوٰۃ کا انکار ہو رہا ہے، داخلہ کی میٹنگ بیٹھی اور طے کیا، ڈن کیا کہ یہ لشکر روانہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. پتہ ہے مشورے میں کتنے لوگ آئے تھے اور کتنے لوگوں نے کہا تھا نہیں، اندرونی حالات ٹھیک نہیں ہیں، قومیں ہم پہ چڑھ رہی ہیں، ہمیں اپنے اندر کو رہ کے یہاں لڑنا چاہیے، مضبوط کرنا چاہیے. صدیق اکبر، تیری عظمتوں کو سلام، کوئی مانے یا نہ مانے، لکھا تاریخ نے کہ 2 موقعوں پہ اگر یہ 2 ہستیاں نہ ڈٹ جاتی، آج اسلام شاید اپنی شکل میں نہ ہوتا. کہنے لگے سنو، میں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، آپ کا آرڈر سر آنکھوں پر. مسئلہ بنا، لوٹے. جس لشکر کو میرے محبوب نے روانہ کر دیا ہے، آسمان سے پرندے اتریں، مدینے والوں کو نوچ جائیں، جنگلوں کے درندے نکلیں، مدینے میں گھسیں، ہڈیاں توڑ کے بھی رکھ دیں اور گوشت سارا کھا جائیں، اکیلا صدیق بچے، پھر بھی میں اس لشکر کو روکوں گا نہیں، میں روانہ کر کے چھوڑوں گا. اسے کہتے ہیں ماننا، اسے کہتے ہیں تصدیق کرنا. سمینا، سننا اور انسنی کر دینا کچھ اور ہوتا ہے. سمینا و اطانا، سنا ہے اطاعت کریں گے، فالو کریں گے. آمنا، ایمان لائے ہیں، صدقنا، پھر تصدیق کریں گے اور عمل سے کر کے دکھائیں گے. کر کے دکھایا جناب فاروق کا ہے، ایک طرف ادھر سپر پاور، ایک طرف ادھر، مگر یوں بازو کا سرہانہ بنا کے اپنی فوج کے پیچھے کھڑے تھے، سپاہ کے پیچھے کھڑے تھے. عمر کی جھولی اٹھتی تھی، دعا ہوتی تھی، اور اگر کوئی مسئلہ آتا تو مدینے کے باہر فرنٹ پہ نکل کے بلا تاخیر کمک دے کے، روانہ کر کے، ہدایات دے کے فوری چلیے. اتنا آسان نہیں ہے کہ فارس جیسی سپر پاور کو مٹا کے اس صحرا سے لشکر چلانا. فالوورز کے بغیر کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. کوئی ہوائی جہاز نہیں تھے. 45 منٹ میں ان ٹیلوں کے اوپر اڑا جو وہاں سے پہاڑ لگ رہے تھے، اور یہ ربل خالی. کیا حالات ہیں ان کے بیچ میں سے لشکر کو گزار کے. اور لشکر کی حالت کیا ہے؟ کسی کے پاس 2 کے پاس 1 کھجور ہے، ایک بندے کے پاس بھی پوری کھجور نہیں. دن اور رات کا سفر ہے، 1 گٹھلی ہے، 1 گٹھلی کو 2 حصے کر کے. آج چھالیاں چبانے والوں، گٹکا کھانے والوں، منہ میں رکھ کے چوس کے، بڑا ایزی ہے میچ کھیلنا اور منہ میں چیوگم رکھ لینا اور چباتے رہنا اور جناب منہ فریش رہنا. ان لوگوں نے صحراؤں کے جگر چیرے ہیں. ڈی ہائیڈریشن انہیں بھی ہوتی تھی، انسان یہ بھی تھے. صحرا تو صحرا، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ فالوورز تھے، خون کے نذرانے دے کر، جانیں دے کر، بیویوں کو بیوہ بنا کر، بچوں کو یتیم بنا کر، اور لوگوں کے اندر اپنی تجارتیں، بے، خرید و فروخت، وہ اپنے باغات، وہ اپنی فصلیں، اپنی اصلیں اور نسلیں ترک کر کے جب یہ اللہ اور اس کے محبوب کے فالوورز بنے ہیں تو ان کی عظمتوں کے جھنڈے قیامت تک رہنے ہیں. اہل روم اور اہل فارس کی اولاد کو تکلیف ہے، رہنی ہے. ظاہر ہے جن کا گھر گرا ہو انہیں دکھ ہوتا ہے.
لیکن اگر دل سے ماننے والے ہوتے تو وہیں سے سلمان فارسی آئے تھے، میرے نبی کے اہل بیت کے فرد بنے تھے، اور روم سے صہیب رومی آئے تھے، میرے محبوب کے کاروان کو فالو کر کے انہی کے امتی بن کے اس دنیا سے ایک نام کما کر کے گئے ہیں۔ بر صغیر کے لوگوں، پاکستان کے واسیوں، کہاں کہاں انفالو کیا ہوا ہے، چیک کیجئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتیں اختلافی نہیں، کبھی بسم اللہ پڑھی یاد رہی یا بھول گئے، انفالو کیا ہوا ہے۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھی، سر جی نماز ہی نہیں پڑھ ہوندی، نماز تو بعد آیت الکرسی کی ہے۔ میرے محبوب دن میں 5 مرتبہ وضو کے آزاد ہوتے تھے، دھوئے نہیں سر بڑا وقت گزر گیا ہے، نہاتے کب ہو؟ جمعہ دے جمعہ۔ اور جمعے کو نہانے والے کتنے ہیں؟ پورے ایریے میں نکلیے گھروں کی طرف، کیجئے پتہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا ہر جوان مرد عورت غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، جوان ہو غسل نہ کرے پھر مجھے انفالو کر چکا ہے، میں حکم دے رہا ہوں، میں واجب کہہ رہا ہوں۔ کہاں ہے قوم؟ یہ تو عید کے دن نہیں کرتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عورتوں کو بھی نکالو، انفالو کر چکے۔ عیدیں ہوتی ہیں، شبراتیں ہوتی ہیں، دن بھی ہوتے ہیں، راتیں بھی ہوتی ہیں، مگر تیرے دن اپنے میرے دن اپنے، نہ دن حضور والے نہ راتیں حضور والی۔ میں نے رکھا تھا ایک موضوع کہ ایک دن حضور کو ایک رات حضور کو دیجئے، فالو کر کے جو آپ کرتے ہیں چلے جائیے، لائف ٹائم میرا رب اس میں لذت اور مزہ نہ دے تو مجھے آ کر کے کہیے گا، لیکن اپنائے کون، لے کون، چیک کون کرے؟ یا نم کو دال کی 2 بوٹیاں اور 2 دانے تو ہم چیک کر لیتے ہیں، جب کوئی آ کر کے بڑے پیار سے کہتا ہے چھڈن لگا چوچے 12 مثالے 13ویں دال 14واں سوال 2 بوٹیاں چیک کرو، اینے دی پلیٹ اینے دا ڈونگا اینے دی دیگ سب لے لیتے ہیں، ہاتھ آگے کر لیتے ہیں۔ حضور کو تو ہم نے ایک دال بیچنے جتنے والی بھی شاید ویلیو نہیں دے رکھی کہ ان سے دیے ہوئے تحفے ہی لے لیں۔ کہاں ہے تحفہ نماز؟ آپ اور میں اس حمام میں ننگے ہوتے جا رہے ہیں، انفالو کر چکے ہیں۔ روزے میں، زکوٰۃ میں، ٹریڈ بزنس میں آ جائیں، کتنے لوگ ہیں جو سود کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے۔ سر جی کی کریے، کدھر جائیے، کتنے مریے؟ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے آ کے کہا سر جی میری مجبوری ہے، میں بینک نال ریلیٹڈ ہاں، مسائل نے، چور نے، ڈاکو نے۔ کہنے لگے مولوی صاحب مینوں بہت ہی تیڑی سمجھ نہیں ہے گی، میں ماڑا بندہ، ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੂੰ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਮਾਲ ਪੈਸਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਬੇਗਮਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਖਤਰਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਕਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। رب کے ساتھ اعلان جنگ ہے، باہر سے آ کے کوئی ماں بہن بیٹی کے ساتھ برائی کرے تو برا لگے، گھر میں یہ سود کھانے والا اپنی سگی ماں کے ساتھ کرے اور وہ فوت ہو چکی ہے قبر میں جا کے کرے، یہ برداشت ہے؟ لیکن چل رہا ہے، انفالو کر چکے ہیں۔ ہمیں کیا پتا، حضور نام ہے، بس برانڈ ہے، نام لیں گے، اندر مرضی کی پیکنگ ہے۔ ہم آن لائن کام کرتے ہیں جی، ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ سر جی کہاں کہاں نصاب تعلیم پکڑیے اپنے بچوں کا بیگ، آپ اپنے کا، میں اپنے بچوں کا۔ اگر بیگ میں 12 کتابوں میں سے 11 کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی لکھی ہوئی، اب آ جائیں گے محبت جاگے گی، نہیں جی دنیا داری بھی کچھ ہے، وہ تھے رہنا بھی ہے۔ یہاں آپ نے جتنا رہنا ہے نا، وہ اگلی زندگی کے 0.0000001 تک بھی نہیں بنتا۔ پتہ نہیں کتنی لمبی زندگی ہے، یہ 4 دن کی زندگی، اس کے لیے 11 کتابیں ڈال دی۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں سے ایک بھی نکال دی، ایک بھی نکال دی۔ پیغمبر کی سیرت نکال کے مسٹر چپس ڈال دیے، پھر قوم چپس نہ کھائے تو کیا کرے؟ لگی ہوئی ہے نا پوری قوم۔ 13 آلو 2 روپے کلو کھیت سے نکلے، جب دیار خیر میں پہنچے برانڈ بن کے آئے تو پھر تو وہی شاید ایک آلو کا قیمت جو ہے وہ 500 سے 1000 تک دے رہا ہو۔ کیوں؟ تو نے اسی چیز کو لیا ہے، وہ چیزیں چلی گئی، وہ سادگیاں چلی گئی، وہ پانی میں ڈالا ہوا کھجور اور کھجور کی بنی ہوئی نبیز چلی گئی۔ مجھے کوک زیادہ پسند ہے،
3 खजूरें डाल के पानी में नबीज बना के उस कलर का मशरूब नबवी पीना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं अनफॉलो कर चुका हूँ। मुझे उनका टेस्ट नहीं लगता, उनके खाने मुझे अच्छे नहीं लगते, उनका लिबास सादा दकियानूसी पागलों वाला हो गया है, उनकी टोपी बेकार की हो गई है, उनकी ली हुई ऊपर पगड़ी ये वो बांधते जिनके सर बंधे हुए हों, जिनकी अकल बंधी हुई, जिनके दिमाग बंधे हुए हों। ठीक हो गया, आप कह लीजिए, बेवकूफ़ कहिए, झल्ले कहिए, पगले कहिए, दीवाने कहिए, मजनून कहिए, अबतर कहिए, थोड़े कहिए, आटे में नमक के बराबर कहिए, हकीर नजरों से देखिए, अपने पे फख्र कीजिए, तकब्बुर कीजिए, अकड़ कीजिए, आपको राइट है, दुनिया है। लेकिन पैगंबर कहाँ है कि जिन्होंने यतीमों को भी बैठ के जमीन पे गोद में सीने से लगा लिया था, जिन्होंने इब्ने उम्मे मखतूम के आते हुए सिर्फ एक माथे पे सिर्फ एक बल डाला है। सर जी बंदा बहुता घूरी वटे तो शायद 3 वट पैंदे ने, आम नॉर्मल बंदा थोड़ा सा फील करे तो एक आधा बल आ जाता है। कुरान कहता है अबस व तवल्ला अन जाअहुल आमा, सोने वड्डियां च बह के मत्थियां दे वट पाण लग पए। तुसी की जानो जिहड़ा आया इहदी कीमत की है। पढ़िए सूरह बस जाके आज आखिरी पारे में, ये तेवरी वाली सूरत, महबूब के दीवानों से बेगानगी की सूरत। किन की उम्मीद रख के बैठे हो? नहीं, ऐसे नहीं हजरात, ये मेरा मौजू मुकम्मल नहीं हुआ, मैं इस पे ढेर सारी बातें करना चाहता हूं। मैंने हुजूर को बड़ी जगह पे, आपने नहीं मैंने भी, आपने नहीं, इस हमाम में हम सब नंगे हैं। जहां मेरी मर्जी की चीज मनपसंद होगी मैं फॉलो कर लूंगा, कहूंगा जी सुन्नत है, वो जनाब बड़ा जरूरी है। हर बंदे ने कोई ना कोई चीज अपनी मर्जी की रखी हुई है, और जहां मेरी मर्जी के खिलाफ होगा मैं जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझूंगा। अगर मैं कभी एक मौजू दिल करता है रखूं, कुरान मजीद की हजारों आयतें ऐसी हैं जिनको उलमा ने कभी स्टेज पे बयान करना जरूरी समझा ही नहीं, जरूरी समझा ही नहीं। तर्जमा पढ़ने से रोकते ना, ना ना तर्जमा ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। अनफॉलो करवा दिया कुरान को, अनफॉलो करवा दिया सुन्नत से, क्या बचा? मेरी तरीकत। अच्छा, अमल भी नहीं करना। अगर अमल भी लिखेंगे, अखबार पे जुमला लिखा होता है, सोशल मीडिया पे लिखा होता है, अमल करने से पहले मुर्शिद से इजाजत ले लीजिए। सारे मुर्शिद रला के एक थैले च पा लवा ना, माजरत दे नाल गुस्सा लगेगा। इन्हां दा जेड़ा कायनात च रेट लग जाए ना, मेरे हुजूर दे एक फरमान दे उते अल्लाह दी कसम उस तो नहीं मांझे। जब मेरे मुर्शिद इजाजत दे के गए, अल्लाह से पनाह मांगो, जब मेरे महबूब इजाजत दे के गए मुअव्वज़तैन पढ़ो, जब वो कह के गए आयतुल कुर्सी पढ़ो, जब वो इजाजत दे के गए सूरतुल फातिहा इतनी दफा पढ़ो, जब वो इजाजत दे के गए कुरान शिफा है, जहां से दिल करे पढ़ो, तुम बीमार हो इसे पढ़ो, रब शिफा बना देगा। अभी मैं क्लिप से 1-2 देख रहा था, हमारे बड़े सगीर में कुछ लोगों ने सूरह मरियम को गलत इस्तेमाल किया कुरान का। मुर्दों पे यासीन पढ़ो, ज़ईफ रिवायत है, हम रिवायत समझ के बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, रिवायत सही नहीं है। हकीम कहते हैं, अदीब कहते हैं, डिलीवरी के अय्याम में, ज़िचगी के अय्याम में औरत सूरह मरियम पढ़े, और वो उसकी आयात के तर्जमे बयान करके उनकी सोच एक जगह बहुत अच्छी कि कुरान को अमल भी करें, देखें भी कुरान क्या कह रहा है, सूरह मरियम क्या कह रही है। लेकिन मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु, कुरान सारा शिफा, किसी भी अच्छी नीयत के साथ जिस मकसद के लिए इसको पढ़ोगे, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, रब फौरी शिफा देगा। नीयत बुरी ना हो, नीयत बुरी हो तो फिर सारे का सारा युदिल्लु बिही कसीरा, फिर कुरान पढ़ के गुमराह होते भी हैं, गुमराह करते भी हैं। जब नीयत में फतूर हो, जब एप्लीकेशन ठीक हो, डिमांड ठीक हो, तलब ठीक हो, रसद ठीक हो, अल्लाह से राबिता सही हो, बंदा मुखलिस हो। धक्के धोड़े खाते नबी ने भी मैंने देखा है, कितनी सड़कों पे पैदल चलते फिरते आखिर वो नबीना सेंटर पहुंच जाते हैं, कोई ना कोई उन्हें ले ही जाता है। यार रब तक पहुंचना मुश्किल है। आइए दोबारा से अपने रब को फॉलो करें, कुरान को फॉलो करें, मुस्तफ़ा को फॉलो करें, हदीस को फॉलो करें, जिंदगी में कुछ ले आएं। घर में अगर बेड है और 2 साइड टेबलें हैं, एक तरफ कुरान रखिए, एक तरफ हदीस रखिए, शुरू कर दीजिए। कितनी जिंदगी बाकी है, नो प्रॉब्लम,
آپ کا میٹر نہیں ہے. مجھے دوستوں نے کہا ایک آیت میں کیسے مکمل کرو گی، اتنی عمر ملے گی؟ میں نے کہا میں اس کا پابند نہیں ہوں، مجھے حصہ ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے، میں اپنا حصہ ڈالنے آیا ہوں، جتنا ہو سکا کروں گا. جہاں سانسیں ختم ہو گئی تو اللہ یہ نہیں پوچھیں گے آگے کیوں نہیں کر کے آیا بھائی. اللہ مہلت جتنی ملی تھی، جتنا تو نے مناسب سمجھا، بشری تقاضوں میں اتنی ہمت تھی، کمی کوتاہیاں ہیں معاف کر دے. یہ نہیں کہ اللہ پوری زندگی تیرے دین کے رستے میں لگا دی ہے، اللہ یہ کر دیا وہ کر دیا ٹرپل ٹائم، اللہ ہر وقت نہیں. اللہ کو یہ چیزیں نہیں چاہیے. ایک لمحہ بھی اگر قبولیت کا ہو جائے، ایک لمحہ بھی، ایک لمحہ صرف، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ حق ادا نہیں ہوا، جو کچھ تھا ٹوٹا پھوٹا لے کے آیا ہوں. چھان بورے تے روٹیاں تو لوکی کچھ دے چھڑ دینے، اللہ تو پھر مالک ہیں، تو میرے اے عمل قبول کر، اور انشاءاللہ کرے گا. خلوص نیت سے فالو کیجئے، آگے بڑھیے، پڑھیے، انشاءاللہ زندگی حسن والی جمال والی بن جائے گی. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، گھر جا کے سورہ دخان کا بالخصوص مطالعہ کیجیے، اللہ سے پناہ مانگیے. آیت نمبر 12 کی دعا، یہ سورہ دخان کی، اسے ریپیٹ کیجئے، پڑھیے، زندگی میں لائیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے. اپنی کمی بیشیاں، ماضی کی ساری فائلیں وہ بند کر دیتا ہے اگر انسان گڑ گڑا کے توبہ کر لے، بلکہ ان کو بھلائیوں میں بدل دیتا ہے اگر بندہ مخلص ہو کے اس کی طرف بڑھے اور اس کو فالو کر لے. اگر ہو بھی چکے کہیں نہ کہیں دوری ہو چکی ہے تو قربتوں میں آئیے، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں. دوست احباب نے، کئی لوگوں نے لکھا ہے، کسی کا یہ رکا ہے کہ میری آپی کی بیٹی جو ہے ہاسپیٹل ہے، بہت بیمار ہیں. کافی سارے دوست احباب نے دور دراز علاقوں سے دعا کے لیے کہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی دے، بیماریوں کو اللہ دور کرے. اللہ اس بلا کو، آزمائش کو، اس آفت کو، اس موسمی تغیرات کے بد اثرات کو ہم سے زائل کرے، اور امت محمدیہ اللہ اپنی رحمت اور کرم کے صدقے، اپنی عطاؤں کے صدقے، اللہ کریمی کے صدقے، اللہ تیرے بندے ہیں، تجھ سے عاجزی کے ساتھ مٹ کے مانگتے ہیں، اللہ ہمارے اوپر رحم کر. ہماری کرتوتیں غلط ہیں، اللہ تیرے معاملات، تیرے حوصلے بڑے وسیع ہیں. اللہ ہماری بد اعمالیوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمتوں سے ہمیں معاف کر دے. اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما. اللہ دنیا بھر کے جتنے بھی اس خطے کے کلمے کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے دشمن ہیں، اللہ ان کو، اندرونی بیرونی طاقتوں کو، اللہ جو بھی اس کے خلاف برسر پیکار ہیں، اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، اگر